قوم عاد عروج سے زوال تک ایک عبرتناک داستان قوم عاد قدیم عرب کی ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے، خصوصاً سورہ ہود آیات 50 تا 60 اور سورہ الفجر آیات 6 تا 8 میں۔ یہ وہ قوم تھی جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نسب کے اعتبار سے یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور عاد دراصل عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کا نام تھا، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت، بلند قد و قامت اور شاندار تمدن کے باعث ممتاز تھی۔ انہوں نے عظیم الشان محلات اور بلند ستونوں والی عمارتیں تعمیر کی، یہاں تک کہ قرآن نے ان کے شہر کو ارم ذات العماد کے نام سے یاد کیا، ایک ایسا شہر جس کی مثال دنیا میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم والوں کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، جن جیسی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ مگر ان تمام ظاہری کمالات کے باوجود ان کی روحانی حالت انتہائی پست تھی، وہ شرک، بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ انہیں بار بار توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف پلٹ آنے کا کہا، مگر وہ اپنے غرور، ہٹ دھرمی اور دنیاوی طاقت کے نشے میں مست رہے۔ بالآخر جب انہوں نے حق کو مسلسل جھٹلایا اور اللہ کے نبی کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ قرآن کے مطابق ان پر ایک نہایت شدید، تیز و تند اور ہولناک آندھی مسلط کی گئی جو کئی دنوں تک چلتی رہی، اور اس نے اس مغرور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ قوت و اقتدار، دولت و ترقی اور شاندار تہذیب بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کہ تکبر، سرکشی اور حق سے انکار ہمیشہ تباہی کا پیش خیمہ بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ جدید دور میں جزیرہ عرب کے وسیع صحرا ربع الخالی میں بعض ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جنہیں بعض محققین ارم یا اوبار سے جوڑتے ہیں، تاہم ان کی حتمی تاریخی حیثیت اب بھی تحقیق کا موضوع ہے۔ قوم عاد کا انجام ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ انسان اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے رب کی اطاعت پر فخر کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے۔